بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص کے مقابلے میں قیاس کی تیسری مثال آج ہم پڑھیں گے۔ اس مثال کو پڑھنے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی حد نہیں، جتنا شوہر چاہے بیوی کو دے سکتا ہے، لیکن کم سے کم مقدار شریعت میں مقرر ہے اور اس سے کم نہیں دی جا سکتی۔ یہ امام اعظم علیہ الرحمہ کا موقف ہے، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کا موقف یہ ہے کہ نکاح میں کم سے کم مہر بھی دیا جا سکتا ہے، جتنے پر میاں بیوی آپس میں راضی ہو جائیں، یعنی ان کے نزدیک کم کی بھی کوئی حد نہیں، جس طرح کے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اب امام اعظم علیہ الرحمہ جو ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ ما فرضنا اسے دلیل بناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لفظ فرضنا قدرنا کے معنی میں ہے، اور اس قدرنا کی جو نسبت ہے اللہ تعالیٰ نے نا ضمیر کے ذریعے اپنی ذات مبارکہ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان پر یعنی شوہروں پر ان کی بیویوں کے معاملے میں جو مقرر کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ تو امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ مہر کی مقدار بیان فرما رہا ہے کہ مہر کی جو مقدار ہے وہ شرعاً مقرر ہے۔ اب وہ کتنی مقرر ہے اس بارے میں یہ آیت کریمہ مجمل ہے، مگر اس بارے میں یہ آیت کریمہ واضح ہے کہ مہر کی مقدار کم سے کم مقرر ہے۔ اب اس مجمل کی جو وضاحت ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا مہر لأقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ مہر کی جو کم سے کم مقدار ہے وہ 10 درہم ہے، اور قیاس بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ چور اگر 10 درہم کی مالیت کی کوئی چیز چراتا ہے تو ہی اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اگر کوئی 10 درہم سے کم کی چیز چرائے گا تو اس پر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اور نکاح میں مہر چونکہ جسم کے ایک عضو کے بدلے میں ہوتا ہے، تو اس کی بھی جو کم سے کم مقدار ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں 10 درہم ہے۔ اس کے مقابلے میں امام شافعی علیہ الرحمہ قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نکاح چونکہ مالی معاملہ ہے، یعنی اس کے اندر عوض ہوتا ہے، عورت کی ملک بدا کے بدلے میں شوہر اسے مہر دیتا ہے، تو یہ ایک مالی معاملے کی طرح ہو گیا، جس طرح مالی معاملے میں بائع مبیع بیچتا ہے اور اس کے بدلے میں ثمن لیتا ہے، اور وہ جو ثمن ہوتا ہے یعنی مبیع کی جو قیمت ہوتی ہے وہ بائع اور مشتری دونوں کی آپس کی رائے سے طے ہوتی ہے۔ اسی طرح مہر میں جو ملک بدا کا جو مہر ہے وہ میاں اور بیوی دونوں کی رائے سے طے ہوتا ہے۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ یہ قیاس کرتے ہیں، اس قیاس پر عمل کرنے کی وجہ سے ما فرضنا پر عمل چھوٹ رہا ہے، جو کہ قرآن کریم کا خاص ہے، لہٰذا امام اعظم نے قرآن کریم کے خاص ما فرضنا پر عمل کیا اور اس کے مقابلے میں جو قیاس تھا اسے چھوڑ دیا۔ آئیے اب اسے عبارت سے دیکھ لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان قد علمنا، ہم جانتے ہیں، ما فرضنا جو ہم نے مقرر کیا ہے، علیہم ان پر یعنی مردوں پر، من المہوری، علیہم کے اوپر من المہور لکھا ہوا ہے یعنی مہر میں سے، فی ازواجہم ان کی بیویوں میں، خاص فی التقدیر الشرعی، یہ آیت کریمہ اور اس کے اندر ما فرضنا یہ مقدار شرعی میں، تقدیر معنی مقدار، مقدار شرعی میں یہ خاص ہے، مہر کی مقدار شرعی میں خاص ہے۔ فلا یترک العمل بہ، تو ترک نہیں کیا جائے گا عمل کو اس پر، یعنی اس پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا، باعتباری اس اعتبار کے ساتھ، اعتبار معنی قیاس، اس قیاس کے ساتھ، انہو کہ وہ یعنی نکاح عقد مالی، عقد مالی ہے، یعنی یہاں سے امام شافعی علیہ الرحمہ کا قیاس بیان کیا جا رہا ہے۔ تو
اس قیاس پر عمل کرنے، اس قیاس کے ساتھ خاص کے عمل کو چھوڑا نہیں جائے گا، خاص پر عمل کو چھوڑا نہیں جائے گا کہ انہو عقد مالیون کے نکاح جو ہے وہ تو عقد مالی ہے، فیعتبر بالعقود المالیتی تو اس میں اعتبار کیا جائے گا عقود مالیہ کا، فیکون تقدیر المال فیہ تو نکاح کے اندر مال یعنی مہر کی جو مقدار ہے وہ ہوگی موکولا سپرد الی رأی زوجین یعنی میاں بیوی کی رائے کی طرف، یہ اعتبار نہیں کیا جائے گا، کما ذکرہ الشافعی علیہ الرحمہ جیسا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس کو ذکر کیا، وفرع علی ھذا اور انہوں نے اس قیاس پر تفریع کی یعنی مسئلے نکالے، ان تخلی کہ خلوت اپنانا، تنہائی اپنانا، لنفل عبادتی نفل عبادت کے لیے افضل ہے من الاشتغال بالنکاح نکاح کے ساتھ مشغول ہونے سے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نکاح چونکہ مالی معاملہ ہے تو یہ مالی معاملے کے بدلے میں اگر خلوت اپنا لی جائے یعنی نکاح کے بجائے خلوت اپنا لی جائے نفلی عبادت کے لیے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ وَأَبَاحَ ابطالہ بالطلاق اور انہوں نے مباح یعنی جائز قرار دیا ہے ابطالہ نکاح کے باطل کر دینے کو بالطلاق طلاق کے ذریعے، کیف ما شاء الزوج جیسے بھی شوہر چاہے، من جمع و تفریق یعنی ایک ہی طہر میں 3 طلاقیں دے دے یا و تفریق 3 طہر میں 3 طلاقیں دے دے۔ وَأَبَاحَ ارسال الثلاث جملۃ واحدۃ اور انہوں نے مباح یعنی جائز قرار دیا ہے 3 طلاقیں دے دینے کو جملۃ واحدۃ ایک ہی جملے کے اندر۔ اب تھوڑا اس عبارت کو سمجھیے گا، پیچھے آیا ہے من جمع و تفریق، یہاں جمع سے مراد یہ ہے کہ ایک طہر میں 3 طلاقیں تو دے رہا ہے مگر 3 جملوں کے ساتھ، یعنی میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی۔ اب یہ 3 طلاقیں ایک ہی طہر میں دی مگر 3 الگ جملوں کے ساتھ، اور تفریق میں یہ ہے کہ 3 طہروں میں 3 طلاقیں دیں، جبکہ آگے جو کہہ رہے ہیں جملۃ واحدۃ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی جملے میں 3 طلاقیں دیں، یعنی شوہر نے بیوی سے کہا ایک ہی جملے میں کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دیں۔ تو یہ امام شافعی علیہ الرحمہ جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ شوہر جیسے چاہے بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اور وہ ایسا اس لیے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے نکاح کو مالی معاملے پر قیاس کر رکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ نکاح سنت ہے، جس طرح یہ اس کے منعقد ہونے کا ایک طریقہ ہے سنت کے مطابق، تو اسی طرح اس کے ختم ہونے کا بھی سنت کے مطابق ایک طریقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مالی معاملے کی طرح اسے جیسے عاقدین چاہیں، جیسے میاں بھی جس طرح کے بائع اور مشتری اپنی بیع کو ختم کر دیتے ہیں اس طرح یہاں شوہر نکاح کو ختم کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، مزید انہوں نے جو مسئلہ نکالا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ وجعل عقد النکاح اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے عقد نکاح کو بنایا ہے قابلا للفسخ بالخلع، خلا کے ذریعے قابل فسخ۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے عقد نکاح کو خلا کے ذریعے قابل فسخ بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خلا کے ذریعے جو ہے نکاح ختم ہو جائے گا، یعنی گویا کہ نکاح ہوا ہی نہیں، اور یہ سارے مسائل انہوں نے اسی وجہ سے بیان کیے ہیں کیونکہ انہوں نے نکاح کو مالی معاملے پر قیاس کیا ہے، جبکہ یہ سارے مسائل امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک درست نہیں ہیں، بعض اس میں سے ناجائز ہیں، مگر اگر ان پر عمل کیا گیا، ان مسائل کو اسی طریقے پر کیا گیا تو طلاق واقع بہرحال ہو جائے گی، مگر طلاق اس طرح دینے والا گنہگار ہوگا۔